کے اس درس کے لیے ہم نے رمضان المبارک سے متعلق آیات کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ اب رمضان بالکل قریب ہے اور آئے ہی قریب، اسی کی مناسبت سے یہ جلسہ ہے استقبال رمضان کے عنوان سے۔ رمضان کیا ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ، یوں کہہ لیجیے کہ اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان اور اہم مہمان گھر کے اندر آنے والا ہوتا ہے تو لوگوں کی کیفیات بدل جاتی ہے، چھوٹے بڑے، گھر کی خواتین، بچے، سب بدل جاتے ہیں، ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، بیڈ شیٹ چینج کی جاتی ہے، گلدان گلدستے انہیں صاف ستھرا کر کے رکھا جاتا ہے، اور ایک والہانہ انداز میں مہمان کے آنے کی تیاری کی جاتی ہے کہ اب آنے والا ہے، اب آنے والا ہے۔ بچوں کو اچھے سے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور سمجھا دیا جاتا ہے کہ زیادہ شور شرابہ مت کرنا، جب مہمان بیٹھے تو آرام سے باتیں کرنے دینا، کوئی سامان چھوڑا نہیں۔ بچوں کو نصیحت کی جاتی ہے، گھروں کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، گلدستے سجائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، اب وہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، اور آنے والا ہے خود ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ یہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، ہمارے اوپر جو گناہوں کا ایک انبار میں بار گرا چھا گیا ہے، اس کو صاف کر کے دھل دھلا کے بالکل پاک و صاف اور پاکیزہ کر دیا جائے۔ یہ رمضان المبارک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو اس رمضان کے آنے سے بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی ان کے چہروں سے ٹپکتی، جھلکتی، وہ لمحہ بلمحہ انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ چاند دیکھنے کے لیے بالکل مشتاق ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس رمضان کے آنے سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کھل کر کھا پی نہیں سکتے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ایک 10 سال کا 11 سال کا بچہ وہ روزے سے ہے، اور ہم اتنی بڑی عمر میں ہو کے اور ہٹا کٹا ہو کے بھی ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو بڑی شرم آئے گی اس کو دیکھ کر۔ اب چھپ کے کھانا پڑے گا اور منہ سکھا کے بازاروں میں گھومنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ دن گزر جائیں، جلدی سے چلے جائیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے یہ دونوں ٹائپ کے لوگوں کے جو اعمال اور کردار ہیں وہ اللہ کے ہاں لکھے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے آنے والے مہمان کے لیے تم نے کیا برتاؤ کیا، کیسا سلوک کیا۔ یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی باقاعدہ خاص رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر مبارک، یہ ایک بہت مبارک مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے جا رہا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو، اب صرف اللہ کی رحمت لٹائی جائے گی، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، خوب کثرت سے ہوگی۔ اور فرمایا گیا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور جو بڑے سرکش شیطان ہیں، بہت سرکش،
نامی گرامی جو شیطان ہے اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ قید کر دیا، وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کی تلاش کرنے والے چل آگے بڑھ، اور اے برائیاں کرنے والے ذرا ٹھہر جا۔ اس لیے کہ اب یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لے لینے کا مہینہ ہے، اپنی زندگی کو سنوار لینے کا مہینہ ہے۔ اگر بارش ہو رہی ہو بہت بہترین تیز، اور کوئی شخص اپنے کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے، رضائی اوڑھ کے یا لحاف اوڑھ کے چادر اوڑھ کے چپ چاپ سو جائے، بارش تو ہو رہی ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں، یا وہ پتہ کرنا نہیں چاہتا، یا اس کی کاہلی اسے اٹھنے سے مانے ہے، تو بارش تو ہوئی اور بارش تو ہو رہی ہے، لیکن جو شخص اپنے بستر سے اٹھ کے اس بارش میں نہ جا سکا اور اپنے آپ کو کمرے میں قید کر کے بیٹھا رہا، وہ یقیناً اس بارش سے محروم رہے گا، وہ ابر رحمت کی چھینٹیں اسے نہیں ملے گی، وہ جو دھلنے کا کام کر رہا وہ نہیں دھلا جائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ تو آیا، اللہ رب العزت کی رحمتیں تو اس میں برسنی شروع ہو گئی، چاند دیکھتے ہی یہ اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو گئی۔ اس کے اندر رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا تو وہ بہت بدقسمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ٹوٹ کر برس رہی ہیں، مانگنے والوں کو خوب عطا کیا جا رہا ہے، وہ تھوڑا مانگتے ہیں اس سے زیادہ ان کو دیا جا رہا ہے، وہ تھوڑی نیکیاں کرتے ہیں ان کو اس سے کہیں زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لٹ رہی ہیں رحمتیں، برس رہی ہیں اللہ کی رحمتیں، لیکن کچھ ایسے محروم بھی ہیں ہمارے اسی معاشرے کے اندر جو اپنے آپ کو اس سے کاٹے ہوئے ہیں، کنارے میں ہیں، انہیں رمضان سے کوئی مطلب نہیں، انہیں روزے سے کوئی مطلب نہیں، انہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، انہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں، ذکر سے اذکار سے کوئی مطلب نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اسی شخص کی طرح ہے کہ جو شخص اپنے کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے اور باہر بارش۔ جو حوصلہ مند ہے، جو مشتاق ہیں، وہ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر اس بارش میں نہائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں گے اور اس کے خزانے سے اپنے جیب و دامن بھر لیں گے، اور وہ محروم القسمت کاہل اور نہایت بدقسمت آدمی جو اپنے آپ کو چپ چاپ رکھے گا کونے میں کمرے میں پڑا ہوا اور اسے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمتی نعمتیں اللہ کی اتر رہی ہیں اور کس قدر اللہ فراوانی کے ساتھ دے رہا ہے۔ آپ تھوڑی سی عبادت کر لیجئے، ذرا سی تلاوت کر لیجئے، زیادہ سی نفل پڑھ لیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے، اللہ کا ذکر کر لیجئے، صدقہ خیرات کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ بے تحاشا دینے والا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ جتنا تم نے سوچا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ جتنا تم کو ملنا چاہیے جو تم اس کے لائق ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اور کریم کہتے ہیں الذی یعطی بغیر الاستحقاق، جو دینے والا ہو بغیر استحقاق، اس کا حق نہیں ہے لینے کا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے، لیکن کریم ہے اللہ کی ذات، اس قدر کریم ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو اس لائق بھی نہیں ہے اللہ اس کو بھی نوازتا ہے کہ لے جائے۔ کتنے لوگ تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، سن رہے ہیں، ادھر سر جھکا رہے ہیں، ادھر جھکا رہے ہیں، کان کھلا رہے، لگے ہیں، لیکن لگے ہیں، پڑھ رہے ہیں،
یہ ٹوٹی پھوٹی تراویحیں تو اس لائق تھی کہ انسان کے منہ میں مار دی جاتی اور بھگا دیا جاتا ہے یہاں سے چلو آدمی کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں آنے دو، آؤ ٹھیک ہے چلو تمہاری یہ تراویح قابل قبول ہو گئی، آؤ ٹھیک ہے، تمہارا دل نہیں لگ رہا تھا پھر بھی تم کھڑے ہوئے، تم کو اور زیادہ دیا جائے گا، اور لے لو تم۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی اس رات میں کھڑا ہو گیا اللہ رب العزت کے لیے، جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ کی ثواب کی امید میں، اللہ اس کے ماقبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کس قدر فضل ہے، کس قدر کرم ہے اللہ کا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، رق الممبر، ممبر پر آپ چڑھے اور آپ نے کہا آمین، زور سے آپ نے کہا آمین۔ اب صحابہ کرام چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت دیکھا کرتے تھے، وہ تو شریعت ہے، وہ تو دین ہے ہمارا، صحابہ کرام بڑی باریک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے اللہ کے رسول کیسے بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے پانی پیتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا حکم فرما رہے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو دیکھا کرتے ہیں کیونکہ وہ ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آج ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر آپ چڑھے، آپ نے آمین کہا، پھر آگے بڑھے، پھر آپ نے آمین کہا، اے اللہ کے رسول یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل میرے ساتھ تھے اور وہ کہنے لگے کہ نہایت بدقسمت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا ابھی بالکل ایسا آدمی واقعی بدقسمت ہے، ایسا آدمی واقعی خیر سے محروم ہونے کے لائق ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے کہ بہت ہی محروم القسمت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کرا کے جنت میں نہ داخل ہو۔ آپ نے کہا بالکل۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ نہایت بدقسمت ہے وہ شخص، ہر خیر سے محروم ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کریں، ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ سلامت ہیں، ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک شاعر کہتا ہے، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، اے ضیا، ضیا شاعر کا نام ہے، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے۔ ابھی تو آپ ایک آرام دہ درخت کے نیچے ہیں، آپ کو کیا معلوم آپ کے ماں باپ کی کتنی دعائیں آپ کو پریشانیوں سے بلاؤں سے روکے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ کے ماں، آپ کے باپ، آپ بہت پڑھے لکھے ہو گئے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، اور آپ کے ماں باپ بیچارے غیر پڑھے لکھے ہیں، سیدھے سادے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ اب آپ تو ان کو اپنے لحاظ سے جج کرنا شروع کر رہے ہیں، اب تو آپ بڑے علم کے پہاڑ ہونے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو ماں باپ کی باتیں نہیں اچھی لگتی، اب آپ کو ماں باپ کے مشورے نہیں اچھے لگتے، اب آپ کو ماں باپ کی رائے نہیں اچھی لگتی، اب آپ کو صرف اپنی باتیں، اپنا اسٹائل، اپنا طریقہ، اپنی رائے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی نعمت تمہارے ساتھ میں ہے وہ نامعلوم کتنی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے تم کو روکے۔ یہ اللہ کا سایہ تمہارے اوپر، اللہ کی نعمت ہے جو ماں باپ کا سایہ تمہارے اوپر سلامت ہے۔
فرمایا گیا کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اگر تم کو تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل میں مل جائے تو اے عزیزوں، اے مسلمانوں، قدر کرو ماں باپ کی، انہیں اف بھی مت کہو۔ اپنی زبان سے اف کہنا، جب آدمی اف کہتا ہے تو اس کا چہرہ بن جاتا ہے، پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے۔ تم نے اپنے ماں باپ کو جواب تو نہیں دیا لیکن تم نے اپنا چہرہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر رہا ہے۔ اور انہیں ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، اس لیے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بوڑھا اور بچہ بالکل برابر ہوتا ہے۔ اب ان کی وہ طاقت نہیں رہ گئی، اب بازوؤں میں وہ قوت نہیں رہ گئی، جسم ان کا نڈھال ہو چکا ہے اور ذہن ان کا کم ہو چکا ہے۔ اب بچوں جیسا ذہن ہے۔ اب تمہیں ان کی ویسے ہی فکر کرنی چاہیے جیسے ماں باپ نے تمہاری فکر کی۔ اب ان کی باتوں کے اوپر تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اب تمہیں ان کی باتوں کے اوپر اپنی پیشانی کو بنانا نہیں چاہیے، جی بجبی نہیں ہونا چاہیے، ان سے چلا کر، غصہ کر، غضبناک ہو کر، طیش میں آ کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو بیچارے بوڑھے ہو چکے۔ اب جتنی تمہاری پختہ عقل ہے ان کی اتنی عقل نہیں رہ گئی۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بڑھاپے کی منزل میں پہنچا دیتے ہیں اور اس قدر بڑھاپے کی منزل تاریخ کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل کچھ نہیں سمجھتے، ہوش حواس بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بیچارے بوڑھے شخص تھے، بیٹھے تھے، ان کا بیٹا ادھر سے آیا، کوئی چیز ہوگی، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابا جان یہ فلاں ہے۔ ان کے نہیں کانوں کی سماعت کمزور ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ اس نے پھر کہا یہ ہے۔ پھر نہیں سمجھ میں کیا ہے بیٹا، کیا ہے یہ؟ وہ چلایا، غصایا، کہا ایک بار میں سنائی نہیں پڑتا، ارے بہرے ہو گئے تو پوچھتے کیوں ہے بار بار؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بتایا تو یہ ہے فلاں چیز ہے۔ انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے، ایک وہ وقت تھا جب تو چھوٹا تھا اور میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا، گھر کی منڈیر پہ ایک کوا آ کر بیٹھ گیا تھا اور تو نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا۔ تو نے پھر کہا کیا ہے یہ؟ میں نے کہا کوا۔ 35 بار تم نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے اور ہر بار میں نے کہا کوا۔ آج ہم اس منزل پر پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے کی منزل میں پہنچ چکے ہیں۔ آج ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ان کا یہ جوان بیٹا ان کے پاس بیٹھے، ان سے باتیں کرے، گفتگو کرے، کچھ ان کے باتوں کو شیئر کرے، کچھ ان کے تجربات لے، ان کو کچھ اہمیت دے کہ گھر میں ایک بوسیدہ گھڑے کی طرح کنارے نہیں پڑے ہوئے ہیں، یا ایک کرم خوردہ بستر کی طرح کنارے نہیں پھینک دیے گئے ہیں، یا کوڑے کے ڈھیر کی طرح انہیں کنارے نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ ان کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس گھر کے اندر میری کچھ عزت ہے، میرا کوئی مقام ہے، ہم اس گھر کے اندر ہیں، میری کوئی حیثیت ہے، یہ ان کو معلوم ہونی چاہیے اور آپ کو یہ ظاہر کرنی چاہیے۔ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ آپ کریں گے، لیکن اگر اپنے والد سے مشورہ لے لیں گے، ان سے بات کر لیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا کچھ نہیں چلا جائے گا۔ اچھی طرح سے باپ کے پاس بیٹھ گئے، ان سے باتیں کرنے لگے، ان کے بچپن کی باتیں پوچھنے لگے، دوستوں کی باتیں پوچھنے لگے، کسی معاملے میں مشورہ لینے لگے، اپنے کچھ دکھ درد ان کو بتانے لگے، ایسے ہی دنیا کی باتیں کرنے لگے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے تمہارے ماں باپ کا دل باغ ہو جاتا ہے، گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتا ہے، ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، ان کے خون میں حرارت آ جاتی ہے، اور ان کو ابھی لگتا ہے کہ ہاں ابھی ہم سلامت ہیں، ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں۔ اور اگر آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ باپ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ غصہ کے چلا کے بول رہے ہیں، ماں کچھ کہہ رہی ہے، غصے میں آپ جواب دے رہے ہیں،
ہر وقت باہر آپ بیٹھے تھے، دوستوں کے ساتھ میں بیٹھے تھے، بڑے اچھے تھے، کہے لگ رہے تھے، کہانیاں سنا رہے تھے، چٹکلے سنا رہے تھے، باغ و بہار والی باتیں کر رہے تھے، اور گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے ماں باپ کے کو دیکھا، ماں باپ کے سامنے آئے، اب آپ کی تیوریاں چڑھ گئی، اب ان سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے، وہ پوچھ رہے بیٹا کہاں سے آ رہے ہو، آپ جواب ہی نہیں دیتے، سیدھے اپنی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے۔ وہ کہہ رہے ارے اتنی دیر کہاں تمہیں لگ گئی، تم تو فلاں کام سے گئے تھے، آپ جواب ہی نہیں دیتے، آپ ان کو جواب دینے کے لائق ہی نہیں سمجھتے، آپ کو لگتا ہے انہوں نے جو بات کہی بالکل فضول بات ہے۔ میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے فضول بات ہو سکتا ہے وہ بات پوچھنے کی نہ ہو، لیکن آپ کھڑے ہو کر ٹھہر کر اچھی طرح ان کی بات کا جواب تو دے سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت تو کر سکتے ہیں۔ جب یہ ماں باپ کا سایہ سر میں نہیں رہے گا، اس وقت پتا چلے گا انسان کو، اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ ماں باپ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ سفر میں نکلتے تھے اور آپ کے باپ یا آپ کی والدہ آپ کو دعائیں دیا کرتی تھی، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ جب آپ پریشانیوں کے اندر آ جاتے تھے اور آپ نے تو بتایا بھی نہیں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، لیکن آپ کے والد کو جو ہی معلوم ہوا، آپ کی والدہ کو جو ہی معلوم ہوا، نہ معلوم انہوں نے نمازوں میں کتنی آپ کے لیے دعا کی، آپ کو گرو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس نے یہ دل بنایا ہے، جس نے ماں باپ کے دل کے اندر محبت رکھی ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا دل کیسے تڑپ رہا ہے اور کیسے پھڑپڑا رہا ہے اور کس طرح وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو اب تم ہوش رکھنا، نگہدار، ہوشدار، خبردار، اپنے ماں باپ سے اف تک مت کہنا، یہ اپنی پیشانی پر بل نہ آنے دینا، ان کے سامنے منہ بنا کر مت جانا، ان کی بات کو کاٹنا مت، ان کی بات کو ٹوکنا مت، ان کی بات کو عزت اور احترام سے سننا اور مشوروں میں چیزوں میں ان کو شریک کرنا۔ اللہ نے حکم دیا اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور ڈانٹنا بھی نہیں، جھڑکنا بھی نہیں۔ اور فرمایا گیا جو حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ رمضان کا مہینہ ملا ایک مسلمان کو، صاحب ایمان کو، یہ رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اللہ سے بخشش نہ کرائی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ بہت سارے لوگ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اب ان کو فکر ہو گئی، کیا فکر ہو گئی؟ بھائی راشن کتنا آنا ہے، پیاز کتنا آنا ہے، چنے کتنے آنے ہیں، کھجوریں کتنی آنی ہے، اب صبح اسی میں ہو رہی ہے، شام اسی میں ہو رہی ہے، وہ لا کر رکھ دیا جائے، وہ اسٹاک کر دیا جائے۔ پھر جب رمضان شروع ہو گیا اب ہمارے بچے جو نوجوان بچے ہیں آنکھ کھلی ان کی اور صبح اپنی امی سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کیا بن رہا ہے، افطاری میں کیا کیا رہے گا، آج ہم فلاں دوست کو لے کر آئیں گے، فلاں کو لے کر آئیں گے، افطاری ایسی ہونی چاہیے، افطار میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے آیا، اب خالی کھانے کے لیے آیا ہے کہ بس اب پیٹ آپ کا بھرتے ہی چلا جائے۔ اب آپ کے دماغ میں ہر وقت روزہ آپ ہیں اور دماغ میں پھل گھوم رہے ہیں، فلاں پھل نہیں ملا تھا تو کل یہ پھل نہیں تھا تو یہ پھل وہاں سستا ملے گا، وہاں اچھا ملے گا، وہاں منڈی چلے جائیں وہاں تھوک بھاؤ میں لے آئے، وہاں ملن آپ یہ پھل اچھا نہیں تھا فلاں جگہ جائیں گے، ہر وقت آپ کے دماغ میں وہی چل رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، کھانے پر کوئی بابا آپ بالکل کھائیں، اللہ کی نعمت ہے، آپ بالکل کھائیں، خوب اچھے طریقے سے کھائیں، لیکن کیا یہی مقصد ہو جائے کہ رمضان المبارک آپ کا صرف کھانے میں گزر جائے، اسی کی فکر کرنے میں گزر جائے؟ اور بعض لوگ تو بیچاری خواتین کو اس قدر پریشان کرتے ہیں، اتنی فرمائشیں کرتے ہیں، اتنا کہتے ہیں کہ بیچاری اس کا تو روزہ ہی چلا جاتا ہے اسی چکر میں، کب وہ تلاوت کرے اور کب وہ ذکر کرے، کب وہ نوافل پڑھے اور کب وہ قرآن پاک کو پڑھے، آپ نے اس کو موقع ہی نہیں دیا پڑھنے کا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آپ کہتے کہ ایسا ہے کہ زیادہ افطار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو عام سے بنتی ہے، جو گھر میں کھانا سا بنتا ہے کھا لیں گے،
ایک دو کھجور آپ رکھ دیں گے چل جائے گا، لیکن ہم لوگ آج پورا دن عبادت کریں گے، اللہ کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور نیک اور صالح اور صحیح علماء اکرام کے بیانات کو سنیں گے، ذکر کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے نعمتوں کو طلب کریں گے۔ اس طریقے سے ہمارا رمضان بھی گیا۔ اسی لیے فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک آیا بھی اور چلا گیا، اور بندہ پڑا رہا اپنے دنیاوی کاموں میں، جیسے روز کا دن ویسے ہی وہ دن، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق اس کے اندر نظر نہیں آیا۔ تو ایسے آدمی نے اس خیر سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ فرشتے بھی افسوس کرتے ہیں کہ کیسا یہ مومن بندہ ہے، ارے چند دن کی اس کی زندگی ہے، اب یہ ختم ہو جائے گا اور عالم برزخ میں پہنچ جائے گا، اب یہ نیکیاں کرنے کا محتاج رہے گا، اب یہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا بھی تو اس کی کوئی نیکی لکھی نہیں جائے گی۔ آج یہاں پر یہ بیٹھا ہے، اگر یہ صرف اتنا کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ قل اللہ احد پڑھ لے یا کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ لے، ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، 10 نیکی ایک، لام پر ایک نیکی، میم پر الگ نیکی۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ آیا لیکن اللہ کے سامنے جھک نہ سکے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ رکھ رہے ہیں، سب لوگ رکھ رہے ہیں، ابا ڈانٹیں گے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، دوست احباب سب روزے دار ہیں، اور اگر ہم نے ان کے بیچ میں روزہ نہ رکھا تو ہماری کرکری ہو جائے گی، اس لیے روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ رکھ تو لیا، اب کیا کریں؟ یہ روزہ کٹے گا کیسے؟ اب وہ سو رہے ہیں، فجر گئی ظہر گئی کوئی خبر نہیں، عصر سے پہلے بیدار ہوئے، منہ ہاتھ دھویا، برش کیا، نہائے دھوئے، عصر کی نماز گئی اس کی فکر نہیں، اب پوچھ رہے کہ ہاں کیا کیا آنا ہے، جھولا لے کر باہر نکلے، اب وہ پھل لائے، سمیٹ کر لائے، سب چیزیں آ گئی، نماز کا کوئی پتہ نہیں، مغرب سے پہلے افطار کے اوپر پالتی مار کے آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، یہ روزہ نہیں۔ نماز چھوڑ کر فرض نماز کو تم نے بالکل چھوڑ دیا اور روزہ رکھ کر، یہ روزہ نہیں، روزہ تو تمہاری حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس طرح سے ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے، جیسے کہ ہم لوگ بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، اور جب کچھ 1000 کلومیٹر سینکڑوں کلومیٹر جب وہ چل جاتی ہے تو پھر سروس سینٹر میں اسے بھیجا جاتا ہے، گاڑی کی سروس کرائی جاتی ہے، اس کے پارٹس کھولے جاتے ہیں، اور آپ اگر کھڑے ہو کر سروس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ موٹی موٹی تہیں جم گئی ہیں، پھر ان کو پریشر کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے، آئل کو چینج کیا جاتا ہے۔ اب وہ لکلک کرتی ہوئی گاڑی اب جب آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اب آپ چلاتے ہیں اور فرماتے بھرتے ہوئے آپ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سال بھر ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پیر سب گناہوں میں ملوث ہو گئے، لکھڑ گئے گناہوں میں، گناہوں کی موٹی موٹی پردے پڑ گئی دل کے اوپر۔ اب ضرورت ہے اس کی، اس اوورہالنگ کی جائے، اس کی سروس کی جائے۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اور یہ مہینہ کیا ہے؟ ایک مہینہ تک آپ کے تقویٰ پیدا کیا جائے گا، نیکی پیدا کی جائے گی، اللہ کی طرف سے وہ انعام دیے جائیں گے جو تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانا اجزی بہ فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابھی ابن آدم جو نیک کام کرتا ہے وہ اس کا ہے، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی سارے بدلے فرشتے دے رہے ہیں، نماز کا اتنا ثواب، فلاں کا اتنا ثواب، اتنا صدقہ کیا، اتنا ثواب، اتنا کیا، اس کا ثواب۔ جب روزے کا موقع آئے گا تو کہا جائے گا نہیں، اس کو یا اللہ۔ اب اللہ رب العزت ان روزوں کا فیصلہ فرمائے گا کہ تم کو یہ دیا جاتا ہے اور یہ دیا جاتا ہے۔ اس ثواب کو تو لکھنے سے قاصر ہیں لوگ، شمار نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ جنت کے اندر
جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، باب الریان، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، یہ ان کا مقام ہوگا، یہ ان کا مرتبہ ہوگا، وہ اس کے اندر داخل ہوگا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، یہ رمضان المبارک آ گیا اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اب بس برسنے ہی والی ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہمارے بھائی تھے جو اسی مسجد کے اندر آتے تھے، جاتے تھے، آپ کے سڑک کے اوپر سے گزرتے تھے، لیکن اب ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا اور چلے گئے اس دنیا سے۔ وہ بیچارے چلے گئے، گزشتہ رمضان تو ان کو ملا تھا، یہ والا رمضان مجھے نہ میسر ہوا، اب کون جانے کہ یہ رمضان جو ہم کو میسر ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہو کہ نہ۔ لہذا اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے کہ پتہ نہیں مجھے اگلا رمضان میسر آئے کہ نہ آئے، ہم اس رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ اپنے دل کی فکر کریں، یہ دل گندا نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد ہوتا ہے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سن لو وہ ہے دل، یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ دل زندہ ہے، اگر صحیح ہے، درست ہے تو پورا بدن درست ہے۔ ہاتھ چل رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، زبان بول رہی ہے، پیٹ اپنا کام کر رہا ہے، آنکھیں اپنا کام کر رہی ہیں، ایک ایک حرکت، انگلیاں اپنا کام کر رہی، سب یہ پورا جسم سلامت ہے۔ اور اگر یہ دل بند ہو جائے تو انسان کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر پڑتا ہے، کوئی حس نہیں، کوئی حرکت نہیں، پڑ گیا زمین۔ اسی طریقے سے اب ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، ہمارا دل کیسا ہے۔ اگر اس پر نیکیوں کی پرتیں چڑھتی جا رہی ہیں، نیکیوں سے منور ہوتا جا رہا ہے تو یہ دل زندہ ہے، اور اگر اس پر گناہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر یہ دل مردہ ہے۔ اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ اب آپ دیکھیے ذرا، اپنے کردار کو دیکھیے، اپنے رویے کو دیکھیے۔ آپ جب آتے ہیں اپنے والدین کے سامنے تو آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ آپ جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے آدمی سامان خریدنے کے لیے چلا آ رہا ہے، اب آپ اس کو بڑی پہلی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اگر وہ تھوڑا تیز ترار معلوم ہوا تو سامان کی صحیح قیمت بتائی، اور بیچارہ کوئی سیدھا سادہ شریف سا بالکل سیدھا جسے کوئی دنیا کا پتہ نہیں وہ آیا تو آپ نے اپنا خراب مال اس کو چپکا دیا، قیمت بھی زیادہ اینٹھ لی۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کا دل مردہ ہے، آپ سمجھ جائیے یہ زندہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ سامان خرید رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دکاندار کو سڑا گلا پھٹا نوٹ جیسے ہو کسی طرح سے چلا دیا جائے، چھپا کے چلا دیا جائے، یہ دیکھ نہ پائے، بھیڑ میں اس کو سامان دیا جائے، جیسے پیسہ دیا جائے یہ بیچارہ دیکھ بھی نہ پائے، پکڑ اپنا نوٹ کسی طرح سے چلا دیا جائے، آپ کی زیادہ سے زیادہ اس پر پریشر بنا دیا، اور دونوں یہ رکھو اور رکھو اور رکھو، کبھی اس کو گھڑکی دے کر، کبھی اس کو ڈرا کے، کبھی غصے میں، کبھی یہ کہہ کر ہم تمہارا سامان ہی نہیں لیں گے، آج کے بعد سے کچھ نہیں خریدیں گے، ان بیچارے غریب کا آپ نقصان پر نقصان کراتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، اگر آپ کو ہمدردی نہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا دل مردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ ایک مرتبہ گزرے بازار سے، آپ نے دیکھا ایک شخص تھا جو گندم بیچ رہا تھا، گیہوں بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گیہوں میں ہاتھ ڈالا، فوجد فیہ بللا، آپ نے تری نمی محسوس کی، آپ نے کہا ماذا، یہ کیا ہے بھائی؟
یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھا سوکھا گیہوں اور اندر گیلا تر گیہوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول رات میں بارش ہوئی تھی تو تھوڑا گیہوں بھیگ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا فَحَلَّا جَعَلْتَ فَوْقَهُ، تو اس بھیگے ہوئے گیہوں کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور دھوکے میں نہ آئیں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دوسروں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو دھوکہ دینے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ نے جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچ دیا اور خوش ہو رہے ہیں کہ میری ٹرک کام کر گئی، میں نے بڑی اچھی طریقے سے اپنے سامان کو بیچ دیا اور میں بڑا اچھا بزنس مین ہوں، تو اللہ کی قسم تم اچھے بزنس مین نہیں ہو، یہ تو اللہ کی لعنتیں تمہارے اوپر برس رہی۔ یہ پیسہ تم کب تک کھاؤ گے؟ اس کے اندر سے تو برکت ختم ہو گئی۔ اب تم تیار ہو جاؤ، نہ معلوم کس طرح کی دقتیں اور پریشانیاں اور مسائل تمہیں گھیریں گے۔ اب تو تمہارے پاس نوٹوں کی گڈیاں بھی ہوگی، نوٹوں کے بڑے بڑے بنڈل بھی ہوں گے، لیکن تمہیں نیند تک نہ آئے گی، تمہیں چین نہ آئے گا، تمہیں قرار نہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ کر کسی کو سکون کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نوجوان موبائل لیے ہوئے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کو روزے کو کاٹ رہے کسی طریقے سے، مووی دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، سیریل دیکھ کر۔ آج کل ایک گیم چل رہا ہے لوڈو کے نام پر، اس میں جوا ہوتا ہے، اس لوڈو کو کھیل کر صبح لگے شام لگے، سحری گئی افطاری گئی، سب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بوڑھے لوگ جب سے موبائل آ گیا اور اپنے ہاتھوں میں موبائل لے لیا، اب وہ بھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ چیٹنگ کرنا سیکھ گئے تو چیٹ کرتے جا رہے ہیں، فیس بک چلانا سیکھ گئے تو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے لیکن لگے ہوئے ہیں کسی طرح سے۔ یہ اپنے وقت کو ختم کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر بھی آدمی اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے سوائے محرومی کے، اور کیا ہے؟ وہ روزہ رکھے ہوئے اس نے سحری کھائی ہے اور سحری کھانے کے بعد اس کا یہ عالم ہے کہ وہ روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ کتنی بڑی دولت لیے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ اتنی عظیم دولت کی کہ وہ روزہ رکھے ہیں، وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے سے قریب کیے ہوئے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کتنی بڑی دولت لے رکھی۔ وہ تو گانے سن رہا ہے، وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو برے کام کر رہا ہے، وہ تو جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ تو جھگڑا بھی کر رہا ہے، وہ تو دھوکہ اور فراڈ بھی کام کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھے ہوئے۔ تو حقیقت میں اس نے اپنے روزے کی قدر نہیں کی، اس نے اپنے روزے کو کیا نہیں۔ آپ روزہ رکھے ہوئے، ہمارے نوجوان بچے روزہ رکھے ہوئے سڑکوں کے اوپر ٹہل رہے ہیں، ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، آنے والی بچیوں کو ٹال رہے ہیں، کبھی فکرے کس رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، دل مردہ، یہ روزہ تمہیں خراب کر دیا۔ اور اسی طرح ہماری بچیاں بھی، وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، روزہ بھی رکھ رہی ہیں، لیکن ان کو وہ اسلامی تہذیب پسند نہیں، وہ نقاب پہننا، وہ برقع پہننا ان کو پسند نہیں۔ ان کو لگتا ہے یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ ادھر مومنین سے کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور ادھر ان سے بھی کہا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو پست کر کے رکھو اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر کے مت چلو۔ الا ما ظہر منہا، ایسے ہی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن خاص کر کے ظاہر کر کے مت چلو۔ اپنی اداؤں سے، اپنے حسن سے دوسرے کے ایمان پر ڈاکہ مت ڈالو، دوسرے کو کے ذہن کو فساد میں اور خرابی میں مبتلا مت کرو۔ یہ کیسا ہے کہ تم نماز بھی پڑھ رہی ہو، روزے بھی رکھ رہی ہو، اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہو، لیکن معلوم ہوا کہ نہ معلوم کتنی گندگیوں کے اندر ملوث ہوتی چلی جا رہی، حجاب نہیں پہن رہی، سڑکوں پہ بے محابہ بے حیا بن کے ٹہل رہی ہیں، تم پر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوگی؟ یہ تو اللہ کی لعنتیں نازل ہوگی۔ یہ تو تم نے وہ کام کیا ہے
جو دوسروں کو گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہے ان کو گناہوں کی دعوت دینے والا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کا فیشن ایک طرف، ساری دنیا کی تہذیب ایک طرف، اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پیارا ہے، ہمیں اللہ کا حکم پیارا ہے، اس کے رسول کا حکم پیارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ خواتین سڑکوں پر ذرا کنارے چلے، تو بعض صحابیات کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ دیوار میں لگ کر چلتی تھی۔ اس قدر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی زندگی میں اتار لیا۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے۔ اگر گناہ کر کے ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ دل مردہ ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد ہمارے کوئی پشیمانی نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، تو اس کا مطلب یہ دل ہمارا مردہ ہے۔ اس مردہ دل سے کیا توقع کی ہے؟ لہذا ضرورت ہے کہ اس مردہ دل کو زندہ کیا جائے۔ اور یہ زندہ کیسے ہوگا؟ یہ زندہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب تصدع کما تصدع الحدید، کہ دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل فما جلاؤہا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پھر اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ یہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے یہ اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی توحید کو سمجھنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، بلکہ شرک کو سمجھنا، یہ تمہارے دل کو منور کر دے گی، نور کی طرح چمکا دے گی۔ تمہارا دل جو تاریکیوں میں گرفتار ہے، لا الہ الا اللہ کی برکت سے وہ منور ہو جائے گا۔ اللہ کی توحید پر جو آ گیا، اللہ کی توحید کو جس نے سمجھ لیا اور اپنا لو اللہ سے لگا لیا اور اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی اور اپنا دل اور جگر نکال کر اللہ کے سامنے رکھ دیا، اپنے ہاتھوں کو اسی مالک الملک کے سامنے پھیلا دیا، ہر ایک سے بے نیاز ہو گیا، ہر ایک سے کٹ گیا، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی سے امید ہے، نہ کسی سے توقع ہے، وہ صرف ایک ذات وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھک گیا۔ اس نے اپنے دل کو منور کیا، وہ دل بالکل کھل گیا۔ اب اس کے اوپر جب اللہ کی رحمتیں برسیں گی تو اس دل کو کیا عطا کریں گے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ جنت میں کتنا اعلیٰ مقام اس کو ملے گا کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، مبتلا شرک ہے، نظر و نیاز بھی ہو رہی ہے، فاتحہ بھی ہو رہا ہے اور روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، عبد القادر جیلانی کے نام نظر و نیاز ہو رہی ہے، معین الدین اجمیری کے نام نظر و نیاز ہو رہی ہے، فلاں شیخ کے نام نظر و نیاز ہو رہی ہے، فلاں امام کے نام پر بکرے کرتے ہیں، فلاں امام کے نام پر مرغا ذبح کیا جا رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ نماز، وہ روزہ سب ختم ہو گیا، باطل ختم، روزہ ختم، نماز ختم، وہ ذکر ختم۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، کیا تم کو اس بھاپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، سہمے سہمے، اور محنتیں کرنے والے اور عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے، عاملة ناصبة، عمل کرنے والے، ناصبہ، تھک جانے والے، عبادتیں اتنی کی کہ تھک گئے عبادتیں کر کر کے، تصلا نارا حامیہ، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا۔ اے بندے مومن، تو نے عمل تو کیا لیکن اس عمل کے ساتھ میں شرک کیا، اور اللہ نے فرما دیا تھا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس آدمی نے کوئی عمل کیا اور اس کے ساتھ میں اس نے شرک بھی کیا تو میں اس کو، اس کے عمل کو پھینک دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔
نماز تو پڑھی قابل قبول نہیں، روزہ تو رکھا بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، صدقہ اور خیرات تو کیا مگر اس کا اجر تمہیں بالکل نہ ملا، کچھ نہیں ملا۔ قرآن پاک نے کہا یہ جو نیکیاں تم کرتے جا رہے ہو، یہ تمہاری نماز ہے، تمہارا روزہ ہے، تمہارا ذکر ہے، اذکار ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تلاوت ہے، سخاوت ہے، یہ سب کا سب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو مانند خاک اڑا دیں گے، جیسے مٹھی میں کوئی راکھ لے یا گردہ لے اور ایسے اڑا دے، مٹی اڑا دے، یہ نامہ اعمال جو لکھنے لے کر آؤ گے یہ اڑا دیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں دوسرے کا فرمایا گیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کو نامہ اعمال کو تولیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کے علاوہ اگر کوئی اور کسی طریقے کو اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سننے والے کان اس کو سن لیں اور یاد رکھنے والے دل اس کو یاد رکھ لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل مقبول ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہوگا اور ان کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ عمل تم نے اپنی مرضی سے کیا، مغرب کی نماز پڑھنے آئے، امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی، آپ نے کہا یہ کیا ہے، کون سے امام ہے 3 رکعت پڑھا رہا ہے مغرب کی، ہم تو اتنا تیار ہو کر آئے وضو کر کے آئے، یہ 3 نہیں پڑھیں گے ہم ابھی اور پڑھیں گے۔ سارے لوگوں نے سلام پھیر دیا 3 رکعت پہ، آپ صاحب کھڑے ہو گئے ضد میں کہ نہیں ہم تو ابھی 4 پڑھیں گے، ابھی ہمیں اور بڑا جی کر رہا ہے اس میں 5ویں رکعت بھی پڑھیں گے، ہم 6ویں بھی پڑھیں گے۔ تو میرے عزیزوں یہ ساری نماز لپیٹ کر ایک کچرے میں پھینک دی جائے گی، تمہارے منہ میں مار دی جائے گی، لے جاؤ اپنی اس نماز کو۔ یہ نماز قابل قبول؟ ارے تم نے تو اللہ کا ذکر کیا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، سبحان ربی العظیم کہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، تحیات پڑھی ہے، درود پڑھا ہے، سب کچھ کیا، لیکن یہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں۔ اگر تمہیں اپنی طریقے سے عبادت کرنا تھا تو یہ نبی تمہارے درمیان کیوں بھیجا گیا؟ اگر تمہیں اپنا ہی دین چلانا تھا تو پھر محمد رسول اللہ نے اپنے پتھر کیوں کھائے؟ کس قدر وہ مکے کی گلیوں میں دعوت دیتے پھرتے ہیں اور کس قدر وہ لوگوں کو اللہ کا دین بتا رہے ہیں اور لوگ کانٹوں پیروں کے نیچے کانٹے بچھا رہے ہیں، دور سے آپ پر کھینچ کر پتھر مار رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو دھکے دے رہے ہیں اور آپ اللہ کا دین پہنچاتے جا رہے ہیں، پہنچاتے جا رہے ہیں، اللہ نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کان کھول کر سن لو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم کان کھول کر سنو۔ یہاں پر غیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر تمہاری بات ہو رہی ہے، تمہارے دماغ بند ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں کے اوپر پردے جم چکی ہیں، سنو ان کو غور سے۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ اللہ رب العزت بڑا رحم الرحیمین ہے، اللہ کو بڑی فکر ہے کہ اے میرے بندے تو نیک عمل کر رہا ہے، تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، تو سب کچھ کر رہا ہے، لیکن تجھے نبی کی باتوں کا پتہ نہیں، تجھے توحید کے بارے میں نہیں پتا، تجھے شرک کے بارے میں نہیں پتا، تجھے سنت کے بارے میں نہیں پتا، تجھے بدعت کے بارے میں نہیں پتا، تجھے نبی کے فتووں کے بارے میں نہیں پتا، تجھے نبی کے بتائے ہوئے مسائل کے بارے میں نہیں پتا، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی فقہ کے بارے میں نہیں پتا، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تفسیر کے بارے میں نہیں پتا، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں یاد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ تجھے یاد نہیں، تجھے دنیا بھر کی چیز یاد ہے، بڑے بڑے امام کا قول یاد ہے، بڑے بڑے مشائخ کا قول یاد ہے، بڑے بڑے مولانا کی تقریریں یاد ہیں، بڑے بڑے اور لوگوں کی باتیں تم کو یاد ہیں، اور نہیں یاد ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں یاد، جس کے اوپر جو مدار نجات
فرمایا کہ ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والوں اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور کیسے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، دونوں کو جوڑ دیا گیا، دونوں کو ربط آپس میں کر دیا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس رمضان المبارک میں سب سے پہلے ہم توحید کو جانیں، شرک کو جانیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو جانیں، بدعتوں کو جانیں، اور اس رمضان المبارک کے اندر آپ اپنے آپ کو جب ڈرل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے آپ کے اندر ایک انقلاب لانے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے تیار ہو گئے، اس کے انعام کو پانے کے لیے تیار ہو گئے، تو سب سے پہلے اپنے وقت کی قدر کیجئے اور ایک ایک لمحے کو صحیح استعمال کیجئے۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر نماز نہ پڑھنا، فرض کو چھوڑ دینا، دن بھر سوتے رہنا، موبائل میں گیم دیکھتے رہنا، فلمیں دیکھتے رہنا، گانے سنتے رہنا، ادھر ادھر چکر لگاتے رہنا، یا سو کر پورا وقت کاٹ دینا، یہ رمضان المبارک کا تم نے حق ادا نہ کیا، بلکہ رمضان جیسے آیا تھا تمہارے لیے ویسے ہی چلا گیا۔ لہذا ہمیں اس بات کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا خیال سے وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو باتیں کہی گئی ہیں، مختصر سی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی وہ رحمتیں، وہ نوازشیں، وہ عنایتیں، وہ رحمتیں جو لٹ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ پیدا ہو گیا